السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک بہت بڑی پرابلم فنی اسٹائل میں اور بہت ایگزامپلس کے ساتھ بتاؤں گا۔ بات کریں گے لیڈیز کی ڈرائیونگ کے اوپر، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو کراچی کے روڈز کی کنڈیشن ہے، جو ٹریفک کا عالم ہے، اس میں اچھا مرد ڈرائیونگ نہیں کرتے ہوئے بہت سوچتا ہے اور بہت مشکل اسے پیش آتی ہے۔ اس کنڈیشن میں عورتیں ڈرائیونگ کو کیا فیس کریں گی جب سامنے سے ایک لنگڑا فقیر ہاتھ گاڑی چلاتا ہوا گاڑی کے اندر گھسا جا رہا ہوگا، ادھر سے چنچی رکشہ والا رونگ آ رہا ہوگا، گدھے گاڑی والا، کین والا، پانی والا، رونگ رکشے والے آتے ہوئے، رونگ بائک والے آتے ہوئے۔ یعنی رونگ آنا تو لوگوں نے اپنا قومی فریضہ سمجھ لیا ہے۔ رونگ آنا کراچی میں بڑی بات ہی نہیں ہے، جہاں سے دل چاہیے کٹ مار کے آپ گھس جائیے۔ مختصر اس طرح کی بدتمیزیوں کی وجہ سے لیڈیز کی ڈرائیونگ کا ریشو بہت کم ہو گیا ہے، کیونکہ ان سے گاڑیاں ٹھکتی بھی ہیں، لگتی بھی ہیں، وہ پریشان بھی ہوتی ہیں، اور اس سچویشن کو وہ ہینڈل کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے اندر رسپانسبلٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی گاڑی زیادہ تر اپنی نہیں ہوتی، باپ کی، بھائی کی، میاں کی، زیادہ تر گاڑیاں ان کی ہوتی ہیں جو وہ وقتی چلا رہی ہوتی ہیں۔ بہت کم لیڈیز کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہیں، اور اگر ہو بھی تو وہ لمیٹیڈ ایریا میں ٹریول کرتی ہیں، لمبا ٹریول کرنا وہ پریفر کرتی ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ لیڈیز نے آئل نہ چیک کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہوتی ہے، گاڑی میں کتنا پانی ہے یہ بھی انہیں نہیں پتہ ہوتا، بیٹری کی کیا کنڈیشن ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ پیٹرول اگر وہ کاٹے سے پتہ کر لیں کہ سامنے میٹر پہ نظر آ رہا ہے تو وہ ان کی مہربانی، اور ان کا بس چلے تو پیٹرول بھی نہ دیکھیں کہ گاڑی میں کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں بات قصوں اور ایگزامپلس پہ۔ میرے ایک دوست تھے، بلکہ ہیں ابھی بھی، ان کی مسز کو ڈرائیونگ کا بھوت چڑھا کہ میں سیکھوں گی۔ دوست نے بہت سمجھایا کہ دیکھو تمہاری عمر اب پکی ہو گئی ہے، 30 سال کے بعد کراچی جیسے شہر میں گاڑی سیکھ کے چلانا بہت رسکی ہے، اور تمہارے اندر ایک خاص بات ہے کہ جب تم گاڑی میں بیٹھتی ہو تو تمہیں میرے ماموں، چاچا، پھپھا، تایا، میرے اماں، بہنیں، نہ جانے کیا کیا سارے رشتہ دار یاد آ جاتے ہیں، سب کی برائیاں، سب کو کوسنا، ادھر ادھر کی باتیں، تمہارا دھیان ڈرائیونگ پہ ہوتا کب ہے؟ بات یہ بھی تھی بھی صحیح کہ ڈرائیونگ میں تو کنسنٹریشن فل چاہیے ہوتا ہے۔ خیر ان خاتون کی خاص بات اور بھی تھی کہ نہ وہ لیفٹ سائڈ مرر دیکھتی تھی، نہ رائٹ، نہ بیک مرر دیکھتی تھی، وہ صرف سامنے صراط مستقیم سینٹر میں شیشے کی طرف دیکھتی تھی، اور جہاں دل چاہتا تھا اسٹیئرنگ لیفٹ رائٹ موڑ دیتی تھی، بنا یہ جانے کہ دائیں یا بائیں سائڈ سے بائک والا بھی آ رہا ہوگا۔ اور وہ صاحب بیچارے پریشان تھے۔ سب سے زیادہ ان کی مصیبت یہ تھی کہ ڈرائیونگ کی پریکٹس کے لیے ان کی مسز انہیں ساتھ بٹھاتی تھی کہ تم میرے ساتھ چلو، کہیں کچھ لگا گیا یا کچھ مسئلہ ہو گیا تو مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو بولتے تھے بھائی تم لیفٹ رائٹ نہیں دیکھتی ہو، بیک مرر نہیں دیکھتی ہو، باتیں مسلسل ڈرائیونگ میں کر رہی ہوتی ہو، تب کہ تم کوئی پکی ڈرائیور بھی نہیں ہو، لرننگ لائسنس تمہارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی مشکل سے کیا سن کے لال ٹیپ پہ انہوں نے ایل لگایا لکھ کے، وہی بڑی مشکل سے لگایا، وہ بھی نہیں مان رہی تھی کہ لگاؤ، کہیں گے لوگ مجھے نیا سیکھ کے سمجھ کے پریشر میں لیں گے، آوازیں کستے ہوئے جائیں گے مت لگاؤ یہ ایل بھی۔ اس نے کہا بھائی ایل نہیں لگاؤں گا تو کچھ ہو گیا تو میں جیل میں بیٹھا ہوا ہوں گا، ساتھ تو میں بیٹھا ہوں تمہارے، گاڑی میں میری ہے، مرد میں ہوں تو میں تو کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ خیر ان کے حلال کے پیسے تھے، بیچارے ایکسیڈنٹوں سے تو بچ گئے، مگر گاڑی کے اندر سسپینشن میں کوئی گڈھوں کا ادراک خاتون کو نہیں تھا۔ وہ گڈھوں میں کبھی بریک مارتی تو کبھی چھوڑ دیتی، کبھی اسپیڈ بریکر پہ اسپیڈ سلو کرتی، کبھی نہیں کرتی۔ اس چکر میں ودن 15 days گاڑی میں 35 سے 40 ہزار کا کام سسپینشن کا آ گیا۔ اب بندہ رو رہا ہے کہ یار یہ تو میں نے چلو سیکنڈ ہینڈ لی تھی لیکن ویل مینٹین تھی، اب میں کیا کروں۔ وہ گاڑی اس نے کمرشلی کسی کام کے لیے لی تھی،
لیکن کمرشلی وہ کیا کام میں آتی ہے اس کا پہلے ہی کام اتر گیا. خیر ڈرامہ انسٹیٹیوٹ والوں نے تو خاتون سے پیسے سیدھے کر لیے تھے 10-12 ہزار. سکھایا ہوا کیا انہیں کچھ نہیں, اور ایسے ہی کہا کہ جاؤ خود پریکٹس کر لینا. عموماً یہی ہوتا ہے. لہٰذا گھر کی خاتون اگر ڈرائیونگ سیکھیں تو پہلے وہ گراؤنڈ میں سنسان گلیوں میں ہاتھ صاف کریں, اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے دماغ سے فالتو باتوں کو, گھریلو مسئلوں کو, ان سب کو جھٹک دیں. چاہے ڈرائیونگ اچھی بھی آتی ہے تب بھی, ورنہ حال ان خاتون جیسا ہی ہوگا. 2-3 مہینے ہائی رسک پہ ڈرائیونگ کرنے کے بعد بھی خاتون نے نہ ڈرائیونگ سیکھنی تھی نہ سیکھ پائیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. تھینک یو, شکریہ.